پاکستان نے جو 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات کو کیا، 85 کے قریب جہاز آئے، BBC CNN نے کہا، بالکل 42 ہمارے گئے. ٹھیک ہے. آیا ہم نے کہا تھا کہ اچھا ابھی حملہ کر لو، کل ہم OIC کا اجلاس بلائیں گے؟ نہیں ایسی. میں انہی جیٹ اینڈ سی پائلٹس کے ساتھ پورا دن گزارا تھا. میں نے مئی سے کچھ مہینے پہلے اوکے. اور میں نے اپنی ایک چینل پہ میرے نام سے، خالد چشتی کے نام سے میں ڈاکومنٹریز بناتا ہوں، تو جی. میں نے پورا دن گزار کے انہی جیٹ اینڈ پائلٹس کا انٹرویو کر کے اس میں ویڈیو انٹرویو پائلٹس کا. اوکے. بفور دا وار. اوکے. اس میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں کوئی پریڈکٹ کرتا ہوں. میں نے پاک فضائیہ کی کیپبلٹی تقریباً 2 سال سے میں ریگولر وزٹس کرتا ہوں بیسس پہ. ڈاکومنٹس کے سلسلے میں مجھے اجازت دی ہے، ان کی مہربانی. ٹھیک ہے. ہندوستان ایئر فورس کو چاہیے کہ پاکستان ایئر فورس کو انگیج نہ کرے. اوکے. یہ بہت بولڈ لیڈرشپ اور سرپرائز کا سامنا کریں گے. ہم کر سکتے تھے. اس دفعہ بھی لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے زیادہ جہاز بھی گرا سکتے تھے. ہم نے انٹینشنلی کہا کہ بس اتنے پہ اتفاق. ایبسولوٹلی. آپ اور میڈیا تو پچھلی جنگ کی باتیں کر رہے ہیں. اوکے. ہم اگلی کی تیاری کریں. DGISPR نے بھی کہا کہ شاید بحری راستے سے اب انڈیا کو چھیڑخانی کرے. اب انڈیا یہ سوچ رہا ہے کہ نہیں، پاک فضائی کو شکست تو نہیں دی جا سکتی، کہیں اور سے شرارت کرتے ہیں. اسی لیے آن دا لائٹر نوٹ میں کہتا ہوتا ہوں، انگریزی میں کہتے ہیں کہ دنیا کا 2/3 حصہ، ایک حصہ زمین ہے، 2/3 واٹر، بٹ ایئر پاور کورز اٹ آل. پہلی دفعہ انڈین آرم فورسز 78 سال سے اے پولیٹیکل رہی، یعنی ان کا پالیٹکس سے کوئی تعلق، ٹیک اوور نہیں کبھی کیا، حکومت میں کبھی شامل نہیں. پہلی دفعہ میں دیکھا کہ وہ ایسا کام کر رہے ہیں جو ان کے ان دا لائن آف ڈیوٹی یا ان دا لائن آف دیئر ٹریک ریکارڈ نہیں ہے. ایک اور جو مس لیڈ کرتے ہیں ہم یا مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس پورے ڈائنامکس کو، وہ یہ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ سعودی عرب پر ہوا، ہمارے F-17 تھنڈر رستے میں ہوں گے، اور اگر خدا نخواستہ ہمارے پر ہوا تو ان کے F-15C، ان کے ٹورنیڈو جہاز ایسا نہیں ہے. پہلی دفعہ خانہ کعبہ پر کچھ بدبخت دہشت گردوں نے قبضہ کر لیا، اور کئی مہینے تک وہ جنازوں کے بھیس میں اسلحہ لاتے تھے اندر. تو اس وقت بھی پاکستانی آتا تھا، یہیں سے کمانڈوز گئے. لیکن یہ جو جنگ تھی، اس نے ایک نیو فاؤنڈ ہماری جو پوزیشن تھی اس کو ہم نے واپس حاصل کیا، یوں سمجھ لے، جو ہماری ریلیونس تھی. اور وہ ظاہر ہے اسی وقت ہونا چاہتا انڈیا لوز کرے اپنی پوزیشن، اور وہ لوز ہوئی. پہلے آپ نے دیکھا کہ تقریباً 3-4 دہائیوں سے ہندوستان بہت ریلیونٹ تھا، اور وہ سوویت یونین کے زمانے میں بھی بہت ریلیونٹ اس کے ساتھ تھا، پھر روس کے ساتھ رہا، پھر فرانس سے اس نے جو جہاز لی، اور وہ ایک ہسٹری ہے. پھر امریکہ کے ساتھ بھی ریلیونٹ رہا. اور امریکہ بہت پرانی بات نہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کا پچھلا ٹائم دیکھ لیں، وہ ہمیں ایکیوز کرتے رہتے تھے کہ پاکستان ڈبل گیم کھیل رہا ہے، ہم سے لیتے بھی ہیں، ہمارے دشمنوں کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. یہ تھا تو ایک نئی ڈائمینشنز آئی ہیں. اور میں اس کو کہتا ہوتا ہوں کہ وکٹری ہیز ویلیو. اوکے. اچھا، صرف وکٹری ہے یا امریکہ کا اپنا انٹرسٹ بھی بڑھا ہے اس خطے میں؟ دیکھیے، میں نے جیسے عرض کیا نا کہ وکٹری ایک ویلیو ہوتی ہے، اور جب آپ اپنے آپ کو جب وکٹوریس ثابت کرتے ہیں یا طاقتور ثابت کرتے ہیں تو آپ کی وقت، حیثیت میں، وقار میں اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ پھر آپ ایک طاقت کہلاتے ہیں. چھوٹی بڑی بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے. اور جب 2 طاقتیں طاقت ایک بن جاتا ہے ملک، تو پھر پاور ٹاکس ٹو پاور. یعنی آپ جب اسٹیبلشڈ اپنے آپ کو کر لیتے ہیں کہ ہم ایک طاقت ہیں، یا ریجنل اسٹیبلٹی پوائنٹ آف ویو سے طاقت یہ نہیں کہ آپ کسی پر قبضہ کرنے جاتے ہیں. جی بالکل. تو آپ ایک ریلیونس گین کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ریلیونس کے وقت دنیا آپ کو جیو پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھتی ہے، ڈپلومیٹک بھی دیکھتی ہے، آپ کے نیچرل ریسورسز کی طرف بھی دیکھتی ہے، اپنی ملٹری مائٹ کی طرف، یا ان سے ٹریننگ لینا یا کولیبوریشن کرنے کا بھی سوچتی ہے. اور وہی آپ نے دیکھا ہے ہمارے ساتھ ہوا ہے. تو یہ ایک نیو فاؤنڈ ریالٹی تھی جو ہم ڈیزرو پہلے بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن شاید ہندوستان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ریلیونٹ کر دیا. اچھا. اور ڈونلڈ ٹرمپ کا رویہ بھی جیسے جنگ کے بعد بدلا ہے، بلکہ ڈیورنگ وار بھی وہ شامل تھے اس میں، اور انہوں نے کہا جی کہ میں نے جنگ رکوائی ہے، جس کو انڈیا نہیں مان رہا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ایسا دیکھا ہماری، وہی جو آپ نے بات کی، ہماری جیت کو دیکھا، اور ابھی وہ مسلسل ذکر کر رہے ہیں کہ میں نے پاکستان انڈیا کی جنگ کو رکوایا ہے. 2 ملٹری پاورز تھے، نیوکلیئر پاورز تھے، ان کو جنگ ہو رہی تھی، بہت بڑی تباہی ہو سکتی تھی، میں نے رکوایا ہے. شاید 70 سے زائد مرتبہ ہی ذکر کر چکے ہیں. طیارے بھی وہ 6 سے شروع ہوئے ہیں، 8 تک پہنچ گئے ہیں. یہ نہیں بتاتے کہ گرائے کس نے، بلکہ میں سوشل میڈیا پہ کامنٹ پڑھ رہا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اینڈ پہ کہنا ہے کہ 12 گرے تھے، 6 ان کے، 6 ہمارے. تو کیا ہوگا؟ وہ نام کیوں نہیں لے رہے ویسے؟ وہ دیکھیے، امریکن پریزیڈنٹ جو ہیں وہ بنیادی طور پر اسٹیٹس مین کم ہے، پولیٹیشین کم ہے، وہ بزنس مین زیادہ. ٹھیک ہے. ان کا اگر پوری عمر کا ریکارڈ ہے. اچھا، جو اسٹیٹس مین ہوتا ہے نا، وہ ایگریمنٹس کرتا ہے، وہ ایک معاہدے کرتا ہے. جو بزنس مین ہوتا ہے وہ ڈیل کرتا ہے. اوکے. دونوں میں فرق ہے، باریک فرق ہے. جی. جو ایگریمنٹ ہوتے ہیں اس میں میوچل کمفرٹ دیکھی جاتی ہے
کس کو کیا وائبل لگتا ہے, کس کو کیا وائبل نہیں لگتا ہے, کس کو کیا نقصان دہ زیادہ لگتا ہے, لاس زیادہ ہوگا. جب آپ ڈیل کرتے ہیں تو پر ہر ٹیکٹکس فیئر اور انفیئر یوز کرتے ہیں اس جگہ پر لانے کے لیے جو آپ چاہتے ہیں کہ دوسرا کرے. اوکے, وہ کیا کر رہے ہیں, وہ بنیادی طور پر امبیرس کر رہے ہیں ہندوستان کو. دیکھیں میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ آپ کی جو ہوتی ہے نا پاور ٹو ہرٹ از یور پاور ٹو بارگین. جتنا میں ایک دوسرے کو ہرٹ کر سکتا ہوں, اور وہ ملیٹریلی نہیں ہوتا, پولیٹیکل بھی ہو سکتا ہے, آپ کے اسٹیچر کو بھی ہو سکتا ہے, سوشلی بھی ہو سکتا ہے, ڈپلومیٹک بھی ہو سکتا ہے. تو امریکن پریزیڈنٹ انڈیا کو کوئرشن کے تھرو ان ایزی سچویشن میں ڈال رہے تھے, خاص طور پر بائی نیم انڈین پرائم منسٹر کو. وہ چاہتے تھے وہ خود کچھ گین کریں. اوکے, اور یہ بھی کسی ہمیں غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ دو ملک جب بھی ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں وہ اپنی اپنی نیشنل انٹرسٹ کی وجہ سے بالکل ایسے, آپ سے دوستی, رشتے داری یا آپ کی لکس یا کوئی اور وجہ نہیں ہوتی, ان کی نیشنل انٹرسٹ ہوتی ہے. میں ایک اور علیحدہ پروگرام 10 منٹ بات کر سکتا ہوں امریکن پاکستان ریلیشن کے اوپر. جی, اپ اینڈ ڈاؤن رہے, بالکل 10 سال کا پیکج رہا, سینٹو سیٹو ہم اچھے ہو گئے, پھر ہم نیگیٹو ہو گئے 65-71, ہم اچھے برے ہوتے رہے, اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہے, بالکل ہوتے رہے. 65 جنگ آ گئی, قطر جنگ, سینکشن, سوویت یونین انڈ افغانستان, ہمیں F-16 دے دیا, نیوکلیر پروگرام بن رہا, لک دی ادر سائڈ. جو ہی سوویت یونین جا کے ٹوٹ گیا, دوبارہ ہم اچھے بچے نہیں رہے. 9/11 ہوا, ہماری پھر ضرورت پڑ گئی, پھر ہم نیگیٹو چلے گئے, اب پھر ہم ریلیونٹ ہو گئے. کیا ضرورت ہے ابھی ہماری امریکہ کو خطے میں کچھ وہ اور کرنا چاہتا ہے, کوئی وہ چائنا کے حوالے سے ہمیں کچھ تیار کر رہا ہے, کیا ضرورت؟ دیکھیں یہ جو ہماری تو انٹرسٹ اپنی ہے, لیکن آپ شاید امریکن پرسپیکٹو سے پوچھ رہے ہیں. جی بالکل, ہاں. امریکہ نے اب ریئلائز کیا ہے جو کوئرشن وار چائنا کے خلاف وہ کرنا چاہتا تھا وہ اس طرح کارگر نہیں ہو رہے. اوکے, آپ نے نوٹ کیا ہے کہ چائنا زیادہ تیل لے رہا ہے روس سے, اس کو کیوں نہیں تھریٹ کرتا؟ کیونکہ وہ کر نہیں سکتا. امریکہ کی اکانومی بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے. آپ امریکہ چلے جائیں, آپ جس چیز کو اٹھائیں گے نیچے میڈ ان چائنا, بالکل ایسی. ٹھیک ہے, تو ان کو ایک لمٹ زیادہ پریشرائز نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, انڈیا کو وہ کر رہے ہیں. اوکے, انڈیا کو وہ کیوں کر رہے ہیں؟ بیسیکلی دو وجہ مجھے نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیے ایک انڈیا تیل وغیرہ لے رہا ہے اور اس کو سپورٹ کر رہا ہے اور امریکن پریزیڈنٹ کو پسند نہیں ہے. دوسرا برکس کا فاؤنڈنگ ممبر ہے. اوکے, برازیل, رشیا, انڈیا, چائنا, ساؤتھ افریقہ, یہ ملک شامل ہیں. انہوں نے ایک الائنس بنایا. پریزیڈنٹ کو نہیں پسند امریکن کو, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے ڈالر کو تھریٹ کرنے کے لیے بنایا. انہوں نے اوپنلی کہا ہے, یہ میں پرسیپشن نہیں بیان کر رہا, انہوں نے کہا ہے کہ یہ مجھے کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں, میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. اس میں فاؤنڈنگ ممبر انڈیا ہے, تو اس کو وہ قصورگار گنتے ہیں کہ یہ لیڈ کر رہا ہے ایسی کسی کیمپین کو جس میں امریکہ کو امبیرس کیا جائے یا اس کے ڈالر کو ڈسکریڈٹ کیا جائے. تو یہ 2-3 ایلیمنٹس ہیں جس کی وجہ سے وہ انڈیا کو پریشر ڈالا. پاکستان نے جو 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات کو کیا, 85 کے قریب جہاز آئے, BBC CNN نے کہا, بالکل 42 ہمارے گئے. ٹھیک ہے, آیا ہم نے کہا تھا کہ اچھا ابھی حملہ کر لو, کل ہم OIC کا اجلاس بلائیں گے, نہیں ایسی, کل ہم یونائٹڈ نیشن میں آپ کی شکایت لگائیں گے. ایک صلاحیت بھی تھی, ایک حوصلہ بھی تھا, الحمدللہ. سر اس پہ بھی بات کروں گا. ایئر چیف نے کہا کہ نیکسٹ ٹائم آپ آئیں گے تو 60-0 ہوگا. ہم کر سکتے تھے, اس دفعہ بھی لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے زیادہ جہاز بھی گرا سکتے تھے, ہم نے انٹینشنلی کہا کہ بس اتنے پہ اتفاق. ایبسلیوٹلی, مجھے آنر ہے کہ میں بعد میں 2 دفعہ ہو کے آیا ہوں آپریشن روم میں. پہلے بھی میں گیا تھا. اوکے, میں انہی جیٹ اینڈ سی پائلٹس کے ساتھ پورا دن گزارا تھا. میں نے مئی سے کچھ مہینے پہلے, اوکے, اور میں نے اپنی ایک چینل پہ میرے نام سے, خالد چشتی کے نام سے میں ڈاکومنٹریز بناتا ہوں, تو میں نے پورا دن گزار کے انہی جیٹ اینڈ پائلٹس کا انٹرویو کر کے اس میں ویڈیو انٹرویو پائلٹس کا. اوکے, بفور دا وار. اوکے, اور پھر میں نے 1 مئی کو کہا تھا. اوکے, 1 مئی کو میں نے ایک 5 منٹ کی ویڈیو ڈالی تھی جب یہ اسکلیشن مجھے نظر آ رہی تھی اور مجھے پاکستان سے کنفرم ہوا کہ ان کی ڈپلائمنٹ ہو گئی ہے وار لوکیشن پر, چلے گئے ہیں فائٹر جہاز. تو میں نے 5 منٹس کی صرف ویڈیو ایک ڈالی تھی, الحمدللہ جو کوئی 1 ملین ویو کراس کر گئی. اس میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں کوئی پریڈکٹ کرتا ہوں. میں نے پاک فضائیہ کی کیپبلٹی تقریباً 2 سال سے میں ریگولر وزٹس کرتا ہوں بیسس پہ, ڈاکومنٹس کے سلسلے میں مجھے اجازت دی ہے, ان کی مہربانی. تو میں نے اس میں ایک کہا تھا, ہندوستان ایئر فورس کو چاہیے کہ پاکستان ایئر فورس کو انگیج نہ کرے. اوکے, یہ بہت بولڈ لیڈرشپ اور سرپرائز کا سامنا کریں گے. اوکے, یہ لفظ میں نے کہے تھے, اور وہی نہیں ہوا. بالکل ایسی ہو. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں بعد میں بھی 2 دفعہ دیکھ کر آیا. تو یہ اب ڈائنامکس بالکل چینج ہو چکے ہیں. پاک فضائیہ بہت زبردست اپریشیبل لیول آف ٹریننگ انٹیگریشن پر چلی گئی ہے, اور ہندوستان میں پاکستان میں یہی ایک بڑا فرق ہے, جیسے میں نے کہا ریزالو حوصلے کا وہ فرق تھا, اور وہی آپ نظر آیا. اسی لیے اب ایک باتیں یہ بھی ہو رہی ہیں, DGISPR نے بھی کہا کہ شاید بحری راستے سے اب انڈیا کو چھیڑخانی کرے. اب انڈیا یہ سوچ رہا ہے کہ نہیں, پاک فضائیہ کو شکست تو نہیں دی جا سکتی, کہیں اور سے شرارت کرتے ہیں, اسی لیے.
آن دا لائٹر نوٹ میں کہتا ہوتا ہوں, انگریزی میں کہتے ہیں کہ دنیا کا 2/3 حصہ, ایک حصہ زمین ہے, 2/3 واٹر, بٹ ایئر پاور کورز اٹ آل. تو میں نے کہا لائٹر نوٹ بتا دوں کہ ہوائی جو فوج ہوتی ہے وہ ہر جگہ دنیا میں جا سکتی ہے. بحری لمٹ ہوتی ہے, زمین کی لمٹ ہوتی ہے, ہوا کی لمٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو ایک تو انشاءاللہ تعالیٰ پاک فضائیہ ہوگی وہاں پر, اور ابھی بھی میں کنفرم کر سکتا ہوں کہ پاک فضائیہ بڑا ایکسٹینسولی مانیٹر کر رہی ہے ان کی ساری ڈپلائمنٹ کو. میں یہ بھی آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ رافیل جہاز انہوں نے اپریل کے اینڈ میں اور مئی کے شروع میں ساؤتھ میں ڈپلوائے کیے تھے, ہمارے کانفلکٹ سے پہلے. ٹھیک ہے, کیونکہ پاک فضائیہ ساؤتھ میں ایک ایکسرسائز کر رہی تھی سمندر کے اوپر جسٹ بفور دی اسکلیشن, اور بہت ڈیپ بیداری کر رہی تھی. تو ہندوستان نے یہ گیس کیا کہ شاید پاک فضائیہ سمندر سے کوئی انیشیٹو لے گی اس وقت اپریل کے اینڈ میں اور مئی کے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے اپنے کچھ جہاز انکلوڈنگ رافیل, جو بنیادی طور پر ان کے 2 بیسز پر ہیں, ایک امبالہ اور ایک ہاشیمارا. ٹھیک ہے, ان کا ایک 17 اسکواڈن ہے, ایک 101 اسکواڈن ہے. ٹھیک ہے, یہاں ڈپلائڈ ہے, اور یہ نارتھ کی طرف ہے, یعنی لاہور کے سامنے اپوزٹ ہے. ٹھیک, وہاں ڈپلائڈ تھے. تو انہوں نے کچھ جہاز اپنے رافیل ڈپلوائے کیے ساؤتھ میں, تھنکنگ کہ پاک فضائیہ اس طرف ڈپلوائے کر رہی ہے تو ہمیں بھی رافیل بھیجنے چاہیے. ٹھیک ہے, اور میں جتنا فالو کر رہا ہوں اور جتنی مجھے ان پٹ ہے الحمدللہ, تو وہ میں نے فالو کیا کہ رافیل کی جو ڈپلائمنٹ تھی وہ اس طرح نہیں تھی. ان میں مایوسی ہوئی ان کو. کیوں کہ ان کی وہ انٹیگریشن جو بعد میں ہمیں نارتھ میں نظر آئی کہ نہیں تھی, وہ ساؤتھ میں بھی ایکسپوز ہوئی تھی بفور دا وار. انہوں نے لیسن سیکھے کہ ہمارے نیول ایسٹس جو کوسٹل ڈیفینس ہے ان کے ساتھ رافیل کی اتنا کنیکٹیوٹی نہیں بنی. اور اگر جنگ ساؤتھ کی طرف ہوتی تو ہوئی نہیں, تو پھر نارتھ کی طرف ہوئی, تو وہی کمزوریاں انہوں نے سینٹر میں بھی دکھائیں. تو یہ جو ایکسرسائز جس کا آپ بات کر رہے ہیں, ترشول نام کی ایکسرسائز, وہ اسی لیے کی جا رہی ہے کہ جو کمزوریاں اس وقت دیکھی گئی تھیں ان کو کور کیا جائے, اور جو انٹیگریشن مسنگ تھی. اور بائی دا وے آن دا لائٹر نوٹ, ترشول بھی میں آپ کو ویورز بتاتے چلوں ہوتے کیا ہے, کیوں نام دیا گیا. یہ ان کا لارڈ شیوا ہندو مذہب کے مطابق ایک نیزا ہوتا ہے جس کے 3 منہ ہوتے ہیں. بالکل ایسے. تو یہ 3 اس کو کہتے ہیں لارڈ شیوا, اور اس کو کہتے کیا ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے. کوشش کرتا ہوں اردو میں, کہتے ہیں ٹو ایلیمنیٹ ایول اینڈ ٹو ریسٹور بیلنس. اب آپ خود اندازہ لگا لیں ایول کون ہے اور ریسٹور بیلنس کس نے کرنا. بالکل ٹھیک ہے, لیکن پھر ہم یہ سوال بھی آتا ہے نا کہ کیا اندر وار از کمنگ, چونکہ ہمارے ہاں جتنے بھی حکومتی وزیر دفاع بھی کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے, کوئی فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے, کوئی کارروائی ہو سکتی ہے. انڈیا میں سیاسی وجوہات ہیں, تو ابھی بھی خطرہ ہے. دیکھیے, خطرہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے صلاحیت اور ایک ہوتا ہے نیت. ٹھیک ہے, صلاحیت ہندوستان کی بہت تھی مئی میں, ٹھیک ہے, انہوں نے نیت کر لی. ابھی بھی اگر وہ صلاحیت دیکھیں تو ان کی صلاحیت بہت ہے کرنے کو. نیت بھی کسی وقت بدل سکتی ہے ہمارے. جو چیز روکتی ہے وہ ایک تیسری چیز روکتی ہے. آپ کو یہ 2 چیزیں ٹریگر کرتی ہیں کہ آپ کا اکوپمنٹ ہے, آپ کے پاس کیپیبلٹی بہت ہے, اور جب مرضی آپ نیت کر کے حملہ کر دیں. اب آپ کو روکتی کیا چیز ہے؟ روکتی ہے آپ وار آبجیکٹیو اچیو کر سکیں گے کہ نہیں اچیو کر سکیں گے. مئی کے مہینے میں کیا کہا انڈین پرائم منسٹر نے؟ پانی خون اکٹھے نہیں بہیں گے, سبق سکھا دیں گے. کہا, بالکل کہا. وہ وار آبجیکٹیو تھا ان کا بنیادی طور پر, کہ ہم اس طرح ماریں گے پاکستان کو, خدا نخواستہ, کہ پاکستان کو توبہ کرائیں گے, گھٹنوں پر ٹیکیں گے, اور وہ کہے گا جناب آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی. سو کالڈ. وہ ہو پایا نہیں. اگر وہ نہیں ہو پایا تو اس کا مطلب ہے کہ اتنی بڑی ایئر فورس 1000 فائٹر جہازوں کے ساتھ وہ ملٹری آبجیکٹیو نہیں اچیو کر کے اپنی قوم کو دے سکی جو اس کو کرنے چاہیے تھے. اگر جواب نہ میں ہے تو 6 مہینوں میں ہندوستان نے اپنی کیپیبلٹی وائز کیا ڈیولپ کیا ہے جو نئے وار آبجیکٹیوز اچیو کر دیں گے. تو ایک میں نے ڈائمینشن بتائی کہ اگر وار آبجیکٹیو آپ اچیو نہیں کر سکتے تو آپ کے لیے امبیرسمنٹ انتظار کر رہی ہوتی ہے, جو ہندوستان کا اس وقت. لیکن وہاں پہ پینک کا بٹن بھی تو دب سکتا ہے. ایبسولوٹلی پریشر بہت ہے. میں اسی پارٹ 2 پہ آ رہا تھا کہ کیونکہ الیکشن آ رہا ہے, بہار میں الیکشن شروع ہو گیا, آلموسٹ شروع ہو گیا. یہ بہت بڑا صوبہ ہے, یہ ہمارے پنجاب سے بڑا صوبہ ہے. تقریباً 13 کروڑ پاپولیشن ہے, تقریباً 7 کروڑ ووٹر ہیں, ان کو بڑے عزیز ہیں, اور یہ ہندوستان کی پاپولیشن کا 10% ہے ایک صوبہ, اور 6-7 صوبوں میں اور الیکشن فالو ہونے ہیں اس کے بعد. دوسرے لفظوں میں یہ صوبہ پیس سیٹ کرے گا دوسروں کے لیے کہ وہاں اگر بی جے پی ہار گئی یا جیت گئی, جو بھی ہوا تھا وہ پیس سیٹ کرے گا. تو ان کے لیے بڑا کرٹیکل ہے, پریشر بہت ہے. بٹ ملٹری مائٹ کو آپ اپلائی کریں فار نیشنل آبجیکٹیو تو ٹھیک ہے, پولیٹیکل کے لیے امبیرسمنٹ ہوتی ہے. بالکل ایسی یہی ہوا پچھلے. انڈائریکٹ وار تو نہیں چاہتا تھرو افغانستان,
وہ تو ہے, تو ڈیفینیٹلی جب آپ اس پہ بات کریں گے تو میں کہوں گا کہ انہوں نے بڑا سستا سودا کیا یا کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے جب تک وہ ملٹری آبجیکٹو اپنے اچیو نہیں کر سکتا, صرف ملٹری مائٹ سے حملہ کرنا نہیں, اس نے لوگوں کو پھر دکھانا ہے کہ دیکھو میں یہ ٹرافی جیت کے لایا ہوں. بالکل وہ دکھانے کی پوزیشن میرا نہیں خیال. پریشر بہت ہے, الیکشن میں نے آپ کو ذکر کیا بہت ہے. پہلی دفعہ انڈین آرم فورسز 78 سال سے اے پولیٹیکل رہی, یعنی ان کا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں, ٹیک اوور نہیں کبھی کیا, حکومت میں کبھی شامل نہیں ہوئے. پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایسا کام کر رہے ہیں جو ان کے ان دا لائن آف ڈیوٹی یا ان دا لائن آف دیئر ٹریک ریکارڈ نہیں ہے. میرا ماننا یہ پہلی دفعہ وہ لائن ٹو کر رہے ہیں. اس سوال کے جواب میں آخری بات یہ, دیکھیے انڈین ایئر فورس چیف پہلے وہ 93 دن کے بعد 9 ستمبر کو تشریف لاتے ہیں میڈیا پر ایک سیمینار میں پبلک, اس ایپیسوڈ کے بعد جی, اور آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے جہاز مارے ہیں. 93 دنوں بعد یاد آیا. 93 دن نہیں, صرف 93 دن نہیں, اس کو میں اتنا سیریس نہیں لیتا. ان کی تقریر ابھی آپ گوگل پہ ڈھونڈ لیں, نیٹ پہ, یوٹیوب پہ, 58 منٹ کی تقریر ہے, اور اس میں 28ویں منٹ پر یاد آیا ان کو کہ ہم نے جہاز بھی مارے ہیں. اچھا, یہ آرڈر آف پریفرنس میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس دن بھی ان کو 28ویں منٹ, پھر اور 5 مہینے گزر گئے, یعنی ٹوٹل 5 مہینے گزر گئے, پھر کہتے ہیں 10-12 جہاز مارے. میسم صاحب, ہم فائٹر پائلٹ اپنے گھر نہیں جا سکتے جب تک اپنا بام ڈیمیج اسیسمنٹ کیلکولیٹ کر کے ریٹرن دے کے اپریسیشن یا نان اپریسیشن کرا کے, برا کیا تو شرمندہ ہو کے تو اپریسیشن پوری دنیا سے لی نا, پریزنٹیشن دی پراپر ویڈیو ثبوت کے ساتھ. ہاں, اور پروفیشنلزم کا یہ حال تھا. ہمارے ایئر فورس چیف آپ کو آج تک نظر نہیں آئے بات کرتے ہوئے. ان کے چیف 2 دفعہ آئے ہیں. آپ انٹرنیشنل میڈیا فالو کر رہے ہیں, کوئی بریکنگ نیوز دنیا میں نہیں چلاتا. ان کے 12 کہہ لیں یا 20 کہہ لیں, کریڈیبلٹی. پاکستان نے کیا دا اسٹریٹجی آف سائلنس. ہمارے ایئر وائس مارشل صاحب بھی اگلے دن کے بعد نظر نہیں آئے آپ کو. بالکل, کیوں نہیں آئے؟ ایئر فورس پروفیشنل ہے, وہ اپنے کام پر واپس جا چکی ہے. میں بعد میں ہو کے آیا ہوں, اسی سائبر کمانڈ فورس نے جس نے جیم کیا تھا ان کے گرڈ اسٹیشن, بجلی گھر, ہاسپٹلس, نیٹ ورک, ویب سائٹس ہیک کر لی تھی, ٹرینوں کا سسٹم جیم کر دیا تھا. میں ان کو بعد میں بھی پہلے بھی ملا تھا وار سے, میں دوبارہ گیا. تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں نے پورا سیٹ اپ ان کا دیکھا, 3rd ٹائم پروبیبلی, جب میں نے پچھلی وار کی باتیں کی کہ اچھا تم نے وہ جیم کیا, آپ نے یہ کیا, آپ نے وہ کیا, تو وہ بتانے لگے مجھے ساری بریف کرنے کے بعد آن دا لائٹر نوٹ اس نے کہا کہ سر آپ اور میڈیا تو پچھلی جنگ کی باتیں کر رہے ہیں, اوکے, ہم اگلی کی تیاری کر رہے ہیں. کیا بات ہے, یعنی آن ڈیوٹی فوراً وہ پچھلا بھول گئے, اب آگے. اسی لیے آپ کو نظر نہیں آ رہی نا, پی ایف کلیم نہیں کر رہی. انڈیا ایئر چیف 5ویں مہینے بعد بھی آ کے 10-12 کہہ رہے ہیں, اور ہمارا کوئی نہیں, ہمارے جیسے لوگ ہیں جو بیٹھے آپ سے بات. موجودہ ایئر چیف کی بات کرتے ہیں, کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان ایئر فورس کی کیپیسٹی میں, صلاحیت میں بہت اضافہ کیا ہے, خاص طور پہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم, آپ کا جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, IT کے حوالے سے. ایسا ہی میڈیا میں بہت کم بلکہ ذکر ہوا ہے, بہت کم ہونا بھی شاید چاہیے, ہونا بھی چاہیے, سیکورٹی کی وجہ سے ظاہر ہے, بتایا بھی نہیں جا سکتا. میں جب بھی جاتا ہوں تو میں یقین کریں مجھے بڑی پرائڈ بھی ہوتا ہے اور خوشی ہوتی ہے کہ یہ بھی ایڈ ہو گیا, یہ بھی ایڈ. اور اسی کی بنیاد پر اس ویڈیو میں نے کہا تھا کہ ایئر فورس کو نہ انگیج کرنا ہے. یہ تو نہیں کہ میں بہت بڑا کوئی عالم ہو گیا یا خدا نخواستہ میں پریڈکٹ کرنا, میں دیکھ رہا تھا کہ انفولڈ ہوتے ہوئے پچھلے 4 سال میں ان کے ٹینور. ویسے دیکھیے ایئر مارشل اصغر خان کو کریڈٹ جاتا ہے, پہلے ایئر فورس چیف, پھر ایئر مارشل نور خان, سب نے کیا ہے. لیکن انہوں نے 4 سال میں جو میں کنفرم کاؤنٹ کی 19 نیو انڈکشنز کی ہیں. اوکے, J-10C ایک ہے اس میں سے, سائبر کمانڈ ایک ہے, نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ایک ہے, پھر HQ-9 بھی سرفیس ٹو ایئر میزائل ایک ہے. یعنی 19 نئی انڈکشن کی ہیں, اور میں درجنوں اور گن سکتا ہوں جو بتانے کے ابھی پوزیشن میں نہیں ہوں میں, جو پائپ لائن میں ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, لیکن ان کے حوالے سے بھی افواہیں اور ریومرز تو ہیں, لیکن obviously ہم تب تک نہیں کریں گے جب تک آفیشیلی کچھ نہیں آتا. اور میں نے ان کی اتنی سپیڈ دیکھی ہے, اور میں جب انڈین ایئر فورس چیف سے کمپیئر کرتا ہوں, میں نے تو ان کے ساتھ کوئی کام نہیں کیا, ان کے ساتھ میں نے ایک اسکواڈرن میں ہم نے فلائنگ کیا, جب ان کو دیکھتا ہوں تو وہ اپنی تقریروں میں کہتے ہیں کہ جو میں جب کانٹریکٹ سائن کرتا ہوں مجھے پتا ہوتا ہے کہ ڈلیوری ٹائم پہ نہیں ہوتی. ایئر فورس چیف کا میں آپ کو 30 مئی 2025 تقریر ہے ان کی. بالکل. پھر فروری کے مہینے میں اسی سال انڈین ایئر فورس چیف نے کہا کہ میں نے 9 سال پہلے 40 تیجاز کا جہاز کا آرڈر دیا تھا, مجھے آج تک نہیں ملے. تو بے بسی آن ریکارڈ ہے. اور دیکھیے میسم, بے بسی ڈاؤن ٹو دا لوئسٹ رینک ٹریول کرتی ہے. جب آپ کا لیڈر اپنی بے بسی یا ہیلپ لیسنس دکھاتا ہے تو اس کی پرائس ٹیگ ہوتی ہے, وہ پرائس ٹیگ جنگ میں نظر آتی ہے, وہ آپ کی موٹیویشن افیکٹ کرتی ہے, وہ آپ کا ریزالو حوصلہ کم کرتی ہے. اور ادھر میں جاتا ہوں تو مجھے آن دا لائٹر نوٹ سارے کہتے ہیں کہ میں نے کہا یار یہ ٹیبل کب بنانا تھا, اس نے کہا سر شوڈ ہیو بین ڈن یسٹرڈے. اوکے سر, تھوڑا سا ایک اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. افغانستان کیا چاہتا ہے, کیا وہ پاکستان کو گھیس کرنا چاہتا ہے, شرارت کرنا چاہتا ہے, اعلی کار بن رہا ہے؟
سب کچھ ہی I think آپ نے سب کنکلوژن کر دیا. اچھا دیکھیے وہ ایک بہت انفارچونیٹ پارٹ ہے ظاہر ہے ہماری ہسٹری کا. ویسے پراؤڈ ہے لیکن یہ والا اب انفارچونیٹ ہے. میں ایز اے ینگ فائٹر پائلٹ انہی مہاجرین کی پروٹیکشن ہماری ڈیوٹی تھی. میری پہلی پوسٹنگ پشاور میں تھی اور ایز اے ینگ آفیسر ہماری ڈیوٹی لگی تھی کیونکہ افغانستان پہ قبضہ ہو چکا تھا سوویت یونین کا. یہی 79 اوکے. تو 80s میں یہ مہاجرین اور مجاہدین سارے کیمپوں میں ادھر رہ رہے تھے ہمارے. ٹھیک ہے. سوویت یونین کے موسٹ ماڈرن جہاز اس وقت آ کر ان پر حملہ آور ہوتے تھے اور ہم پشاور سے اڑ کر ان کو چیلنج کر کے بھگاتے تھے واپس کہ ان کو نہ کچھ کہو. تو ہماری تو یہ ایموشنل اٹیچمنٹ 45 سال پرانی باتیں کر رہا ہوں میں. بالکل ہے. اور ہم ان پر تو بمباری نہیں کرنا چاہیں گے, ہم ان پر ڈرون نہیں مارنا چاہیں گے. بالکل. میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہے یہ آؤٹ آف سیلیبریشن, پرائڈ, آنر یا خوشی میں نہیں کر رہے جو ہم نے کیا ہے. اچھا. کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ آپ کی جو پاور ہوتی ہے نا ہرٹ کرنے کی, وہی آپ کو بارگین کی طاقت دیتی ہے. ہم نے صرف ہرٹ کر کے ان کو دکھا دیا کہ یہاں تک ہم جا سکتے ہیں اور اس سے کہیں آگے جا سکتے ہیں. میں آپ کو یہ بھی کنفرم کر سکتا ہوں کہ تقریباً 100 ٹارگٹ ڈیلیبریٹ ہوئے ابھی افغانستان کے بعد. ٹھیک ہے. 5 یا 10 اپروو ہوئے تھے جن کو ناک آؤٹ کیا گیا تھا. اوکے. ابھی ریسنٹ اتنی کم اتنے کم اپروو کیے گئے کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ نہیں ان کو صرف ایک میسج دینا. میسج پہنچ گیا. میسج پہنچ گیا لیکن پرائس دوسری طرف سے بڑھ گئی. اوکے. اچھا. پرائس ورسز پرائس ہوتا ہے نا. آپ کو میں نے یہ کیا ڈیمیج, آپ کو کسی نے کہا نہیں ہم آپ کو اس سے بھی اچھا پیکج دیں گے. انفارچونیٹلی اس لیے وہ مذاکرات کے اس نتیجے پہ نہیں پہنچ رہے. ایگزیکٹلی. وہ آپ نے ڈپلومیٹک اور وہ دیکھیے افغانستان کا مسئلہ ہی یہ رہا ہے پچھلے سالوں سے نہیں, آج سے نہیں. 1891 جب یہ ڈیورنڈ لائن کی تھی, جنرل ڈیورنڈ نے جا کے انصت کی تھی, امیر رحمان تھے ان کے, بالکل انہوں نے شکست کھائی تھی برٹش, اور اس وقت ایک ڈیورنڈ لائن اور سارا کچھ کیا تھا ایگریمنٹ کیا تھا. اس وقت سے لے کے آج تک ان کا یہی ہے کہ جتنی انسٹیبلٹی ہوگی ان کو اتنی اسٹیبلٹی لگتی ہے. اوکے سر, کچھ ذرا واپس آتے ہیں, کچھ 2-4 ملکی جو معاملات ہیں اس پر بھی ذرا بات کر لیتے ہیں. کنٹرول اینڈ کمانڈ سسٹم کی بات ہو رہی ہے, CDF اور ایک نئے عہدے کی بات ہو رہی ہے چیف آف ڈیفینس فورسز کے حوالے سے. پہلے بھی بہت سے ملکوں میں اس طرح کا عہدہ ہے یا پاکستان پہلی دفعہ کرنے جا رہا ہے؟ نہیں, مختلف ملک اپنے ریکوائرمنٹ کے حساب سے ڈیزائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں پاورز کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے, اتھارٹی ہوتی ہے, سینٹرلائزیشن ہوتی ہے, اس میں ٹیکنالوجی ہوتی ہے, اس میں ڈومینز اپنے اپنے رہتے ہیں, انٹیگریشن ہونا. یہ عہدہ کیا ہوگا, ابو دین آرمی چیف, ابو دین ایئر چیف؟ نہیں, اس کے یہ دیکھیے یہ ہوتا یہ ہے کہ ایک بنیادی طور پر ایک کوآرڈینیشن ایک کا مقصد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے جیسے میں نے کہا کہ دنیا میں امریکہ میں جیسے ایک فورس انڈیپینڈنٹ ہے, ٹرکی میں نے وار کورس کیا ہوا ہے, ان کا علیحدہ ہے, انڈیا کا ایک آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک اپنی ریکوائرمنٹس, آپ کے وار آبجیکٹیوز اور اپنی ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی, اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کہ آپ کس طرح اس کو ایک انفولڈ کرتے ہیں, اس کی ہائرارکی ڈیولپ کرتے ہیں, آپ کنیکٹیوٹی بڑھاتے ہیں, ان کی جیسے کمیونیکیشن بڑھاتے ہیں, چین آف کمانڈ ڈیسائڈ کرتے ہیں. یہ اسی کا حصہ ہے. ابھی کیونکہ ڈیٹیلز میرے پاس نہیں ہے تو میں اس پہ شاید نہ اس طرح کمنٹ کر سکوں میں. لیکن پاکستان کے پائپ لائن میں ہے یہ چیز, اور یہ ظاہر ہے ہماری ڈیفینس کور مضبوط کرے گی. دیکھیے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سارے جو بھی آپ سیٹ اپ کرتے ہیں, آپ کا ہوتا ہے کہ ہمارا جو پنچ ہے وہ پاورفل ہو, بالکل افیکٹو ہو, ٹائملی تیار ہو. ابھی کیا آپ نے مئی کے مہینے میں بنیادی طور پر کوئی سوچا نہیں, جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا, کوئی میٹنگ نہیں بلائی. بالکل. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈائنامکس ہوتے ہیں, جتنا آپ اسٹیٹ آف ریڈینس زیادہ ہوں گے, جتنا پیس ٹائم پریکٹس زیادہ کریں گے, جتنی آپ کی کوآرڈینیشن ہوگی. دیکھیے سب سے بڑا کنکلوژن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہندوستان اور پاکستان کی ایئر فورسز کے فرق سے میں واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے زیادہ انڈیا اور پاکستان بہت کمپیٹنٹ ایئر فورس, پروفیشنل ایئر فورس ہے انڈیا کی, میں رسپیکٹ کرتا ہوں. بالکل. میں کسی اسٹیج پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ انکمپیٹنٹ ہے یا صلاحیت. دیکھیے ویپن لینا ایک چیز ہوتی ہے, ان کی ٹریننگ ایئر چیز ہوتی ہے. ویپن تو ٹریننگ کر لیں تو اس کی انٹیگریشن بہت زبردست آپ کو کرنی پڑتی ہے. پاک فضائیہ کے پاس جہاز بھی کم تھا, تعداد بھی کم تھی. ٹھیک ہے. ایک چیز تھی الحمدللہ, ایک جذبہ ایمان یا شہادت کا. نمبر 2 ہماری کوالٹی آف ٹریننگ, اور نمبر 3 ٹیکنالوجیکل ایج. اور سب سے زیادہ اس کو جو انٹیگریٹ کیا ہے, جس طریقے سے لڑا ہے. دیکھیے ملٹی ڈومین, اور ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں زمین پر بیٹھا ہوا ایئر ڈیفینس کنٹرولر, ایئر ڈیفینس ویپن کنٹرولر, ہوا میں اڑتا ہوا پائلٹ, پیچھے اس کے اڑتا ہوا ایئر ٹو ایئر ریفیولر یا AW وارفیئر الیکٹرانک وارفیئر جہاز, اور زمین پر بیٹھا ہوا جو سیٹلائٹ سے لے کے بھی ان پٹ دے رہا ہے. یہ سنک ہے سب. ہمارا لنک 17 ایسا تھا, ایک پاکستان نے بنایا, وہ آپ کو سن کر خوشی ہوگی. پورے جتنے وار فائٹنگ مشینز ہماری اڑ رہی تھی, زمین, ہوا, اسپیس, سب کی پکچر ایک تھی, سب کی کل پکچر ایک تھی, اینڈ ایوری بڈی نیو واٹ ٹو ڈو. اور یہ جنگ میں نہیں آتا.
اور آخری بات ان کے چیف آف ڈیفینس اسٹاف پہ مجھے ہنسی آئی. میں ابھی کینیڈا گیا ہوا تھا, وہ مجھے ایک سردار جی نے انٹرویو کیا, پنجابی میں کیا. انہوں نے کہا کہ جی ہماری ایئر فورس اتنی بری ہے. پنجابی میں کہا, میں نے کہا نہیں میں تو بالکل نہیں کہہ رہا. میں نے کہا لیکن اتنی بڑی ایئر فورس کو نا جنگ میں 3 دن اپنی ایئر فورس گراؤنڈ کر کے ٹیکٹکس امپروو نہیں کرنے چاہیے. سر بہت شکریہ, تھینکس فار آپ یہاں پہ تشریف لائے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے دیکھا اور سر کی باتوں سے یقیناً آپ کو بھی حوصلہ ہوا ہوگا کہ پاکستان کا جو دفاع ہے وہ مضبوط ہاتھوں میں ہے. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.